اس خط کا انداز مقدس پالوس کے دیگر خطوط سے مختلف ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ مقدس پالوس اس خط کے رائٹر نہیں ہیں، مصنف نہیں ہیں، ان کا ماننا یہ ہے، نمبر 2 جو دلیل ہے ان کی، کہ اس خط کا جو انداز ہے وہ مقدس پالوس کے دیگر خطوط جیسا نہیں ہے، اس سے مختلف ہے. اب جو حق میں ہیں ان کا کہنا ہے چونکہ یہ خط بالکل مختلف سامعین کو لکھا گیا ہے تو اس لیے اس کا انداز بیان منفرد ہونا فطری بات ہے، قدرتی بات ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، بڑی کوئی دلیل نہیں ہے. نمبر 3، عبرانیوں کا خط جو ہے یہ یونانی زبان میں انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے، اور نئے عہد نامے میں سے جو سب سے نفیس یونانی زبان بیان ہوئی ہے وہ عبرانیوں کے خط میں ہوئی ہے. تو ان کا ماننا یہ ہے کہ اگر مقدس پالوس جیسے دوسرے خطوط لکھ رہے ہیں تو وہاں تو ایسی یونانی پڑھنے کو نہیں ملتی ہے، جو گریک لینگویج ہے وہ ویسی نہیں ہے جیسی دیگر خطوط میں استعمال ہوئی ہے. اس لیے یہ ایک ٹھوس ایک دلیل دے رہے ہیں کہ اس بنیاد پہ ہم کہتے ہیں کہ مقدس پالوس اس خط کے رائٹر نہیں ہیں. اوکے، لیکن اس دلیل کو کوئی بہت زیادہ ہم مضبوط دلیل نہیں کہہ سکتے، کیونکہ مقدس پالوس جو ہیں اگر ان کا تعلیمی پس منظر جانا جائے، دیکھا جائے تو یونانی زبان اچھی، مطلب جو کوئنے گریک سے بھی جو اس وقت کی اچھی گریک تھی یا نفیس گریک تھی، جسے ہم کلاسیکل گریک کہتے ہیں، اس گریک کے وہ ایکسپرٹ تھے، ماہر تھے، ان کے لیے یہ لکھنا یا سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا. سو یہ بھی جو حق میں ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ کوئی بڑی دلیل نہیں ہے. اوکے، سو یہ کچھ دلائل تھے. ایک اور دلیل بھی ہے کہ مقدس پالوس کو خدا نے غیر قوموں کا رسول مقرر کیا تھا، اور یہ خط غیر اقوام کا ذکر نہیں کرتا. یہ تو خاص عبرانی یہودیوں کو جو ایمان لے آئے تھے ان کو لکھا گیا ہے. اوکے، تو ان کی دلیل یہ ہے کہ مقدس پالوس تو چونکہ غیر قوموں کے لیے چنے گئے ہیں تو وہ تو یہ خط لکھ ہی نہیں سکتے ہیں. لیکن یہ بھی کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہے. مقدس پالوس کی خدمت میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہودیوں کو بھی کلام سنایا ہے اور غیر اقوام کو بھی سنایا ہے، اور وہ یہودی جو ایماندار آ رہے ہیں مسیح کے پاس ان کے بھی وہ رسول ہیں اور غیر اقوام کے بھی رسول ہیں. اس کا ثبوت بھی ہمیں مل جاتا ہے رسولوں کے اعمال 9 باب اور اس کی 15ویں آیت سے. اوکے، اب آگے بڑھیں گے. مقدس پالوس کے حق میں جو دلائل ہیں، نمبر 1، اس خط میں سلام کا وہی انداز ہے، گریٹنگز جو ہیں وہ سیم ہی ہیں. جیسے مقدس پالوس دیگر خطوط میں سلام لیتے ہیں ویسے انہوں نے اس خط میں بھی، باقی جو 13 خط لکھے گئے ہیں مقدس پالوس کے وسیلے سے، ان میں جس طرح سے گریٹنگ کا سٹائل ہے وہی سٹائل ہمیں اس خط میں نظر آتا ہے. اور جو اس کا مصنف ہے وہ چونکہ یونانی زبان کا ماہر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پرانے عہد کا بھی ایکسپرٹ ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں، جو یونانی زبان کا ایکسپرٹ ہونا یا اولڈ ٹیسٹمنٹ کے ایکسپرٹ ہونا، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ مقدس پالوس کی زندگی پہ بڑی فٹ آتی ہیں. نمبر 3، ان کی دلیل یہ ہے کہ مقدس پطرس نے یہودیوں کو لکھتے وقت کہا تھا کہ مقدس پالوس نے بھی انہیں لکھا ہے. اس کا حوالہ مقدس پطرس کا دوسرا عام خط، اس کا 3 باب 15ویں 16ویں آیت، اس نے یہ حوالہ دیا تھا کہ مقدس پالوس نے یہودیوں کو پہلے خط لکھا ہے. تو اس بنا پر یہ جو مقدس پالوس کو رائٹر مانتے ہیں عبرانیوں کا، ان کا کہنا یہ ہے یا ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مقدس پطرس نے یہ حوالہ آلریڈی دیا تھا کہ یہ جو یہودی ہیں ان کو آلریڈی مقدس پالوس لکھ چکے ہیں، سو ہو سکتا ہے کہ وہ جو لکھا ہوا خط ہے وہ عبرانیوں ہی کا خط ہے. نمبر 4، ایک اور جو دلیل یہ دیتے ہیں کہ مصنف پرانے اور نئے عہد پر گہری بصیرت رکھتا ہے اور یہ مقدس پالوس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. نمبر 5، یہ خط قید میں سے لکھا گیا ہے، جیسے عبرانیوں کے خط میں 10ویں باب کی 34ویں آیت میں بیان ہوا ہے. تو مقدس پالوس اکثر قید میں رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ہی یہ خط لکھا ہے. نمبر 6،
मुसन्निफ तिमोथियस का करीबी साथी है और यकीनन मुक़द्दस पौलुस ही मुक़द्दस तिमोथियस के करीबी साथी हैं। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। मुसन्निफ के ताल्लुक से मतलब जो मैं समझता हूँ कि जो हक में दलाइल हैं वो भी मैंने दिए हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं वो भी दिए हैं, लेकिन उनको भी स्कॉलर्स रद्द करते हैं। तो बहुत सारे मुत्तफिक भी हैं कि ये मुक़द्दस पौलुस, लेकिन सब इस पे मुत्तफिक नहीं हैं। शायद हो सकता है बड़ी तादाद जो है वो इस बात पे मुत्तफिक है, इसलिए बाइबल मुक़द्दस में नाम भी लिख दिया गया है। ओके, अब इस खत के मुखातबीन कौन है, लिखा किन को गया है, इब्रानियों का जो खत है ये लिखा किन को गया है। इब्रानियों का खत जो है ये इब्रानी यानी यहूदी उन लोगों को जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया उनको लिखा गया है। मतलब बराह रास्त मुखातबीन वो हैं, लेकिन इनडायरेक्टली तो सभी इसके मुखातबीन हैं। थैंक यू। और सभी इस खत को पढ़ सकते हैं और बरकत पाते भी हैं और पा भी सकते हैं। ओके, खत के मुआद से चंद अहम बातें जो अब तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। यह खत उन ईमानदारों के लिए था जो नए मसीही नहीं थे, जो नए मसीही नहीं थे, मतलब उनके पास ऑलरेडी जो पुराने अहद की तालीम है वो मौजूद है। सो इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि ये ख़त ज़रूर ही यहूदियों को लिखा गया है। ये ख़त उनको लिखा गया है जिन्होंने मसीह की वजह से अज़ियत उठाई है, इज़ार आसानियों का सामना किया है। और बहुत से उलमा का ख्याल है कि ये ख़त पहले यरूशलेम की कलीसिया को लिखा गया जो मतलब थे ही यहूदी, और इसके बाद ये मुख्तलिफ कलीसियाओं में गर्दिश करता रहा। इसकी सने तसनीफ़ के हवाले से यानी ये लिखा कब गया है, तो ज़्यादातर मुत्तफिक हैं कि ये ख़त जो है ये 62 ईस्वी से 64 ईस्वी के दरमियान लिखा गया है। लिखने की रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्यों ये ख़त लिखा गया है। ये ख़त इब्रानी लोगों को इसलिए लिखा गया क्योंकि वो मुंतकिल हो रहे हैं, पुराने अहद से नए अहद में मुंतकिल हो रहे हैं। और यही इसकी बहुत बड़ी रीज़न है और यही बहुत बड़ा लॉजिक है कि पुराने अहद से यानी शरीयत से अब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे हैं, नए अहद में आ गए हैं। तो उनकी मुंतकली के हवाले से ये बड़ी रीज़न है, वजह है कि मुंतकिल हो रहे हैं लोग, तो इसलिए ये ख़त जो है वो इन लोगों को लिखा गया है। इस मुंतकली को लेकर एक बड़ा ज़बरदस्त मुआजना है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसमें ख़त में बयान किया गया है, मुआजना किया गया है चीज़ों का, जैसे पहले अहद का दूसरे अहद के साथ, नए अहद का पुराने अहद के साथ मुआजना किया गया है, और मौजूदा वक्त का आइंदा आने वाली चीज़ों के साथ मुआजना किया गया है। फिर हाथों से बने हुए खैमे का तस्करा किया गया है, यानी जो इशारा है ख़ास तौर पे खैमा इज्तिमा की तरफ और हैकल की तरफ। और इसका मुआवजा किया गया गैर मादी यानी खुदा के हाथों से बना हुआ। और वो कौन सा खैमा है जो कहाँ पर है? आसमान पर है। वो कहाँ पर है? आसमान पर। बार बार इसमें पढ़ते हैं ना कि खुदावंद यीशु मसीह वो ज़मीनी खैमे में दाखिल नहीं हुआ बल्कि आसमानी खैमे में दाखिल हुआ। तो ये जो आसमानी खैमा है ये इंसानों के हाथों से बना हुआ नहीं है। सो ये मुआजना बयान किया गया है। फिर बताया गया है कि ये जो पुराना अहद है ये तो अक्स है, लेकिन जो नया अहद है या खुदावंद यीशु मसीह का जो दौर है ये क्या है? ये हकीकत है, ये असलियत है। ओके, उनको साया कहा गया है और न्यू टेस्टामेंट को हकीकत कहा गया है। फिर वहां जो पुराना अहद है उसमें बार बार कुर्बानियों का तस्करा है, लेकिन नए अहद में एक ही कुर्बानी का, कितनी? एक ही कुर्बानी का तस्करा है। उसे आर्जी कहा गया है लेकिन इसको अबदी करार दिया गया है। सो ये मुआजना जो खास तौर पे मौजूद है।
इब्रानियों के खत में एक लफ्ज आपको जो बार बार मिलेगा वो है बेहतर। क्या? बेहतर। क्या मिलेगा? बेहतर। सो इस खत में हम थोड़ा सा इस पे भी देखेंगे, लेकिन इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह की जो फौकियत और फजीलत की बात की है इस मुसन्निफ ने, इब्रानियों के मुसन्निफ ने, खुदावंद यीशु मसीह को नबियों से मोतबर करार दिया गया है, अफसल करार दिया गया है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद भी नबी हैं, लेकिन उनका दर्जा नबियों से बढ़कर है, उनका दर्जा नबियों से बढ़कर है। बाकी जितने भी अंबियाए कराम बाइबल मुकद्दस में जिनका तज़किरा है दुनिया में आए, खुदावंद यीशु मसीह उनसे क्या है? सबसे अफसल हैं, मोतबर हैं, और उनका दर्जा जो है वो सबसे बुलंद है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को फरिश्तों पर फौकियत, फजीलत अता की गई है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को मूसा से बड़ा नबी करार दिया गया है। किससे? मूसा से बड़ा नबी करार दिया गया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को यशू से बड़ा नबी करार दिया गया है। हारून से बड़ा सरदार काहिन करार दिया गया है। खुदावंद यीशु मसीह को अब्राहम से भी बड़ा करार दिया गया है। फिर खुदावंद यीशु मसीह को शरीयत से भी बड़ा करार दिया गया है। फिर ये जो मैं बेहतर की बात कर रहा हूं कि आपको ये लफ्ज बहुत मिलेगा पुराने और नए अहद को लेकर, तो इस किताब में जैसे मिसाल के तौर पे चंद एक एग्जाम्पल्स, बेहतर मुकाशफा कहा गया है, बेहतर उम्मीद कहा गया है, जो न्यू टेस्टामेंट है, खुदावंद यीशु मसीह का जो दौर है, जो कलीसिया का दौर है, इसे बेहतर उम्मीद भी कहा गया है, बेहतर कहानत भी कहा गया है, बेहतर अहद कहा गया है, बेहतर वादे कहा गया है, बेहतर खून कहा गया है, और बेहतर कुर्बानी करार दिया गया है, बेहतर मिल्कियत करार दिया गया है, और बेहतर वतन करार दिया गया है। ओके, समझ आ रही है कि नहीं? तेज चल रहा है। ओके, चूंकि आज इसे कंप्लीट करना है, हमने मुकम्मल करना है। नोट्स आपके पास आ भी जाते हैं, लेकिन आप अच्छा करते हैं, आप लिखते हैं। मैं इनकरेज करता हूं कि आप ज़रूर क्लास में नोट्स लिया करें, इससे आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ आती है चीज़ों की। इब्रानियों के ख़त की इनफरादियत, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो सिर्फ इब्रानियों ही का ख़त बयान करता है, ये खुदावंद यीशु मसीह को बड़े सरदार काहिन के तौर पे पेश करता है। कैसा सरदार काहिन कहा गया है? हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। कैसा है? बड़ा सरदार काहिन है। फिर इस खत में मसीह को बतौर सरदार काहिन रहमदिल कहा गया है और वफादार कहा गया। बाकी सरदार काहिन रहमदिल नहीं थे, वो वफादार नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह को क्या कहा गया है कि वो रहमदिल भी है और वफादार भी है, और वो हमारी तवज्जो का मरकज है, यानी जहां हमारी निगाहें हर वक्त लगी रहती हैं। फिर इस सरदार काहिन के लिए लिखा गया है कि वो हमारे लिए आसमानों में से गुजर गया। बाकी तो उनकी रसाई जो है वो सिर्फ जमीनी खेमे तक थी, लेकिन वाहिद खुदावंद यीशु मसीह हैं ऐसे सरदार काहिन हैं जिनकी रसाई कहाँ है? आसमानी मकामों में भी है। और बाकी सरदार काहिन गुनाह और दीगर चीजों में गिरे हुए थे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि वो गुनाह से मुबर्रा, पाक, और इसके साथ वो क्या है? हमारा हमदर्द। यानी हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। यानी हमारा ऐसा यानी बाकी सरदार काहिन ऐसे हैं कि वो हमारी कमजोरियों में मददगार नहीं हो सकते, लेकिन ये जो सरदार काहिन है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की बात करें कि ये ऐसा सरदार काहिन है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द हो सकता है। फिर इसकी कहानत अबदी है, उनकी तो आर्जी थी, वो तो सर्टेन पीरियड के लिए आते थे, साल ब साल चेंज होते, उनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो आगे ट्रांसफर हो जाती। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के लिए इब्रानियों का मुसन्निफ बयान करता है कि ये ऐसा सरदार काहिन है जो अबदी सरदार काहिन है, यानी इसका पीरियड कोई सर्टेन टाइम के लिए नहीं है, बल्कि हमेशा तक के लिए ये सरदार काहिन है। फिर इसे मल्के सिदक के तरीक का काहिन कहा गया है, यानी ये ऐसा सरदार काहिन है जो शुरू से ही सरदार, अजल से सरदार काहिन है। इसे किसी ने मुकर्रर नहीं किया, बल्कि ये खुद
اس ذمہ داری کو نبھاتا ہے اپنی پاک مرضی کی بدولت. پھر اس سردار کاہن کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو پیش رو کے طور پہ بیان کیا گیا ہے. کوئی جانتا ہے پیش رو کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بھی؟ آگے رہنمائی کرنے والا. ویری گڈ. جیسے مقدس یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والا، اسے بھی پیش رو، فورنر کہا گیا ہے. وہ مسیح کا پیش رو ہے، مسیح ایمانداروں کا پیش رو ہے. مسیح نے کیا کیا ہے؟ وہ آسمانی مقاموں میں اس لیے داخل ہو گیا ہے تاکہ پیش رو کے طور پہ داخل ہو، جگہ بنائے اور تیار کرے تاکہ جو ایماندار ہیں وہ بھی وہاں پر اس کے ساتھ رہ سکیں. سو وہ ہمارا کیا ہے؟ فورنر ہے، پیش رو ہے. سو خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھ گیا ہے. وہ خدا کے داہنے ہاتھ بیٹھ گیا. باقی سردار کاہن اپنی ذمہ داری کے وقت بیٹھنے کے مجاز نہیں تھے، انہیں اجازت نہیں تھی کہ وہ بیٹھ سکیں، لیکن خداوند یسوع مسیح کے لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ کیا ہوا ہے؟ بیٹھ گیا ہے. اور وہ ہماری شفاعت کرتا ہے، آج بھی ہماری شفاعت کرتا ہے. وہ ایسا سردار کاہن ہے جو خود قربان ہوا ہے، جس نے اپنا خون لیا ہے. باقی سردار کاہن جانوروں کا خون لے کر پاک ترین مکان میں جاتے، لیکن خداوند یسوع مسیح ایسا سردار کاہن ہے جو اپنا خون لے کر گیا ہے. پھر ایک بڑا کام، جلالی کام، وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیں باپ سے ملا دیا ہے. اس نے کیا کیا؟ ہمیں باپ سے ملا دیا، ہمارا میل ملاپ باپ کے ساتھ کرا دیا ہے. آخری بات کہ وہ ایمان کا بانی اور کامل کرنے والا ہے. عبرانیوں کے خط میں ایک بڑا خوبصورت چیپٹر جو ایمان پر لکھا گیا ہے، آپ سب نے ضرور پڑھا ہوگا، جس میں ایمان کی تعریف اور بڑی اگزامپلز، مثالیں موجود ہیں. بہت سارے سورماؤں کا تذکرہ کیا. حابل کے ایمان کا تذکرہ ہے، ہنوک کے ایمان کا تذکرہ ہے، نوح کے ایمان کا تذکرہ ہے، مرد خدا بزرگ ابراہم کا تذکرہ ہے، سارہ کے ایمان کا تذکرہ ہے، یعقوب کے ایمان کا تذکرہ ہے، یوسف کے ایمان کا تذکرہ ہے، موسیٰ کے والدین کا، بلکہ موسیٰ کے ایمان کا بھی تذکرہ ہے، پھر بنی اسرائیل کے ایمان کا، راہب کے ایمان کا، اور بہت سارے ایماندار جو اظہار ثانی کا سامنا کرتے ہوئے جہان فانی سے چلے گئے. جداؤن، برق، سمسون، یفتح، داؤد، شموئیل اور دیگر نبیوں کا بھی حوالہ ہے. یعنی ان ایمانداروں کا بھی ذکر ہے جو اپنے ایمان پر قائم رہے، اس کے ساتھ ان دیگر انبیاء کرام کا بھی تذکرہ موجود ہے. یہ عبرانیوں کا خط ہے جس کے تعلق سے ہم نے مختصر سروے دیکھا ہے، جانا ہے. آگے بڑھیں گے. مقدس یعقوب کا عام خط. اچھا، یعقوب کو نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ انگلش زبان میں جیمز، اور اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا کہا گیا ہے؟ جیکب. کوئی بتائے کہ ایسا کیوں ہے؟ مجھے کسی نے سوال کیا تھا ایک دن، پتہ نہیں. ہاں جی، نام تو ایک ہی ہے. ہاں جی، اوکے. آن لائن جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. اچھا، جیکب جو ہے یہ عبرانی نام ہے، اور جو جیمز ہے یہ یونانی نام ہے. اوکے، انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی. پھر یہ جو زبان جو ہے، یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ارتقائی مراحل میں سے گزرتی ہے، چیزیں بدلتی رہتی ہیں. جو آج لفظ ہیں وہ آئندہ بدل جائیں گے، ان کی جگہ کچھ اور آ جائے گا. سو اس اعتبار سے جب یہ نام عبرانی متن میں جیکب کے طور پہ ہے، تو جب یہ یونانی متن میں یعنی جو نیو ٹیسٹمنٹ میں ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہم اسے اب جیمز کے طور پہ دیکھتے ہیں، جو یونانی متن میں بھی ایسے استعمال کیا گیا ہے، لیکن عبرانی میں ایسے نہیں ہے. اوکے یار، یہ فین کو چلا دیں ایک.
اوکے، یعقوب چونکہ بائبل مقدس میں اور بھی ہیں، بہت دفعہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس خط کا مصنف کون سا یعقوب ہے۔ پہلا جو یعقوب ہے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ زبدی کا بیٹا ہے، مقدس یوحنا رسول کا بھائی ہے، اور یہی وہ ایماندار ہے یا رسول ہے یا شاگرد ہے جو خداوند یسوع مسیح کو جا کر اپنی ماں کے ساتھ کہتے ہیں کہ تو ہمارے لیے کیا کر دے کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو ہم میں سے کوئی تیرے داہنے اور کوئی بائیں ہو۔ سو اس اعتبار سے ایک تو یعقوب یہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اس خط کا مصنف یہ والا یعقوب نہیں ہے، اس خط کا مصنف یہ والا یعقوب نہیں ہے۔ نمبر 2، ایک اور بھی یعقوب ہے، وہ بھی رسول ہے، اسے چھوٹا یعقوب کہا جاتا ہے شاگردوں میں۔ اب شاید کس اعتبار سے اسے چھوٹا یعقوب کہا گیا، لیکن کہا ایسے ہی جاتا، ذکر بھی بہت کم ہے اس کا، شاگردوں میں اس کا شمار ہے، لیکن وہ بھی اس خط کا مصنف نہیں ہے۔ اب اس خط کا جو مصنف ہے وہ کون ہے؟ کوئی بھی آپ میں سے رہنمائی کرے۔ خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا بھائی ہے۔ اس کا تذکرہ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل میں مل جاتا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس کا شمار 12 رسولوں میں نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ مسیح جب منادی کر رہے تھے، خدمت کر رہے تھے، تو تب یہ مسیح پر ایمان نہیں لائے تھے، مسیح کو مانتے بھی نہیں تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تب یہ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن مسیح کے جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح جب مردوں میں سے جی اٹھے تو تب یہ مسیح پر ایمان لے آئے، اور جو بالا خانہ پر 120 کی جماعت جو تھی دعا کر رہی تھی، اس میں بھی یہ مقدس یعقوب جو ہیں وہ موجود تھے۔ مقدس پولس انہیں رسول کہتے ہیں، اگرچہ یہ 12 رسولوں میں شامل نہیں ہیں۔ بعد میں یروشلم کی جو کلیسیا ہے اس کا بھی انہیں انتظام دیا گیا تھا مقدس یعقوب کو۔ ایک روایت کے مطابق ان کو 62 عیسوی میں شہید کر دیا گیا، 62 میں شہید کیا گیا۔ اس خط کی جو ڈیٹ ہے، جو اس کی تصنیف کا سن ہے، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 45 سے 50 کے درمیان لکھا گیا ہے۔ اس خط کا مرکزی مضمون کوئی بتا سکتا ہے؟ بہت عام ہم سنتے رہتے ہیں اس خط کے بارے میں اور تعلیم بھی پاتے رہتے ہیں۔ کیا؟ آزمائشوں کے بارے میں۔ ویری گڈ۔ زبان کے تعلق سے، اور ہاں بغیر مال کے کیا ہے؟ مردہ۔ یہ سب سے بڑی بات جو جس پہ، اور کئی دفعہ جو لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مقدس پولس کے اگینسٹ خط لکھا گیا ہے، کیونکہ مقدس پولس کس پہ زور دیتے تھے؟ ایمان پر۔ وہ کہتے تھے کہ ایمان جو ہے وہ نجات کے لیے کافی ہے۔ تو بہت سارے اسکالرز نے اس پہ پھر لکھا ہے کہ یہ خط مقدس پولس کے اگینسٹ نہیں ہے، بلکہ ان کی اس بات کو سپورٹ کرتا ہے کہ جب کوئی ایمان لے آتا ہے تو ایمان کے بعد ان اعمال کا، یعنی نیکیوں کا ہونا، اچھائیوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر ایمان ہے اور ساتھ اعمال درست نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان پھر ٹھیک نہیں۔ اوکے، کچھ نمایاں جو باتیں ہیں، مقدس یعقوب جو ہیں انہوں نے یہ خط جو ہے یہ چونکہ بطور پاسبان لکھا ہے، اور ایک پاسبان جس طور سے جانتا ہے کہ کلیسیا میں کون سی چیز بگاڑ لا سکتی ہے یا لاتی ہے، تو وہ زیادہ تر زبان ہے۔ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اس لیے انہوں نے زبان پہ بڑا فوکس کیا ہے، اور ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال پہ زور دیا ہے۔ بھائی لوگ کلیسیا میں، چرچ میں آ گئے ہیں تو اب ان کے اعمال جو ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ پھر اس خط کی پہاڑی واز کے ساتھ بڑی گہری مطابقت نظر آتی ہے۔ تو کچھ اسکالرز مانتے ہیں کہ
इस शख्स पर, मुकद्दस याकूब पर जो पहाड़ीवाज है, इसका बड़ा गहरा असर है। या तो ये उस भीड़ में मौजूद था जहां खुदावंद यीशु मसीह ने पहाड़ीवाज दिया है, या इसने किसी ऐसे शख्स से पहाड़ीवाज के बारे में सुना है जिसकी जिंदगी पर पहाड़ीवाज का असर हुआ होगा। सो दो ही अलामात हो सकती हैं। बहरहाल पहाड़ीवाज में और मुकद्दस याकूब के खत में गहरी मुताबिकत नजर आती है। चूंकि पहाड़ीवाज भी आपको पता है, खुदावंद यीशु मसीह ने उन फकीहों फरीसियों को जो ईमान तो रखते थे लेकिन उनके अमाल दुरुस्त नहीं थे, तो इस खत में भी यही बात की गई, भाई ईमान काफ़ी नहीं है, ईमान के साथ साथ एमाल का दुरुस्त होना भी बहुत ज़रूरी है। फिर पुराने आहद के चंद हीरोज़ का जिक्र भी किया गया है ईमान को लेकर। अब बुजुर्ग अब्राहम का, इसहाक, राहब, अयूब, एलिया, और इस तौर से ज़ुबान की तस्वीर कशी भी इसी खत में मौजूद है। ज़ुबान के हवाले से चंद एक ज़रूरी बातें जो मुकद्दस याकूब ने इस खत में की हैं कि ज़ुबान जो है ये घोड़े के मुंह में लगाम की मानिंद है। मतलब है तो छोटी सी, लेकिन अगर दाएं हो जाए तो घोड़ा दाएं मुड़ जाता है, बाएं हो जाए तो बाएं मुड़ जाता है। ज़ुबान भी ऐसी है, जिस तरफ चल जाती है उसी तरफ हर चीज़ का रुख कर देती है। फिर इसे जहाज़ की पतवार की मानंद या रडर की मानंद कहा गया है कि वो भी छोटा है, लेकिन उससे जहाज़ की जो समत है उसे मोड़ा जा सकता है। यानी ज़ुबान इस कदर इम्पॉर्टेंट और अहम है। ज़ुबान आग के शोले की मानंद भी कही गई है, जो पूरे जंगल में क्या लगा सकती है, आग लगा सकती है। और ज़ुबान ही एक ऐसी ताकत है जो लगी हुई आग को बुझा सकती है। ज़ुबान ही एक ऐसी ताकत है जो आग को बुझा भी सकती है, यानी लड़ाई झगड़े को ख़त्म भी। ये जो डायलॉग्स इंटरनेशनली हम देखते हैं या नेशनली देखते हैं, दुनिया इस वक्त बिलीव करती है डायलॉग पर, बातचीत पर। तो वो मुकद्दस याकूब ने जो फॉर्मूला दिया है, दुनिया को लेट समझ आ रही है कि ये डायलॉग, बातचीत, ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन मुकद्दस याकूब ने बहुत पहले एक रिसर्च जो है वो दुनिया को दे दी। पॉल युंगचू को किसी ने कहा कि नहीं, एक रिसर्च आई है कि हमारी जो बॉडी है इस पर ज़ुबान का बड़ा असर है, कि जो हम बोलते हैं ये हमारे जिस्म पर असर अंदाज होता है। तो पॉल युंगचुंग ने अपनी एक किताब में चौथे रुख में बयान किया कि आप आज ये रिसर्च कर रहे हैं, बाइबल मुकद्दस ने तो 2000 साल पहले ये रिसर्च दे दी है कि हमारे बदन जो है वो किसके काबू में है, ज़ुबान के काबू में है। अच्छा, लोगों के हालात तक ज़ुबान के काबू में है, आपके बच्चों का फ्यूचर तक ज़ुबान के काबू में है। आप अपने बच्चों को पॉजिटिव बनाना चाहते, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये आपकी ज़ुबान के हाथ में है। अगर आप उनको निकम्मा बनाना चाहते हैं तो ये भी आपकी ज़ुबान के हाथ में है कि आप उनके बारे में पॉजिटिव लफ्ज़ बोलेंगे, मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएंगे, ऐसे ही हो जाएंगे जैसा आप कह रहे हैं। अगर आप कहते नहीं आते है ये इंजदा, ए ते है ये, तो उसने फिर उसकी ज़िंदगी पर आपके जो लफ्ज़ हैं वो असरअंदाज होते हैं। इसलिए कलाम बयान कहते हैं लफ्ज़ जो है ये मार डालते हैं। लफ्ज़ क्या करते हैं, मार डालते हैं, यानी दायरा दुनिया में आग लगा देते हैं, पूरे जंगल में आग लगा सकते हैं ये लफ्ज़, हमारी ज़ुबान जो है। सो ज़ुबान का इस्तेमाल जो है वो बहुत सोच समझ कर करें, और अपने बच्चों के लिए अपने बारे में कई सारी ज़िंदगी बड़े गरीब, हाँ असी बड़े गरीब, वो सारी ज़िंदगी गरीब ही रहते हैं, क्योंकि वो अपने आप पे ये चीज़ इतलाक़ कर रहे हैं उसका कि हम गरीब हैं, तो वो गरीब ही रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, हाँ बहुत अच्छा है, खुदा हमारे हालात को दिन ब दिन तब्दील कर रहा है, बेहतर कर रहा है, तो उनके हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते हैं। लेकिन कुछ अपने आप के ताल्लुक से बोलते ही नेगेटिव हैं, तो उनके असरात जो हैं वो उनकी ज़िंदगी पे वाज़े नज़र आ सकते हैं। ज़ुबान को चश्मा कहा गया है, जहाँ से अगर इससे
साफ इसका इस्तेमाल करेंगे तो जिंदगी पाएंगे, और अगर इसका गलत इस्तेमाल करेंगे तो मौत है। क्या है? मौत है। ओके, यहाँ पे मुक़द्दस याकूब का जो ख़त है ये पाए तकमील तक पहुँचता है। आगे बढ़ेंगे। मुक़द्दस पतरस रसूल का पहला आम ख़त। मुक़द्दस पतरस रसूल ही इस ख़त के मुसन्निफ़ हैं। ये ख़त ख़ास तौर पे उन कलीसियाओं को लिखा गया जो इज़ार रसानी की वजह से मुंतशिर हो चुकी थी, डिस्पर्स हो चुकी थी और हिजरत कर चुकी थी अपने अपने इलाकों से और मुख्तलिफ जगहों पे जा चुकी थी। तो बड़ा ये ख़त है ही सफरिंग और इज़ार रसानी के बारे में। खुदावंद यीशु मसीह की एग्जाम्पल इसमें दी गई है कि किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह को सताया गया, और फिर ईमानदारों को इनकरेज किया गया है कि जब खुदावंद यीशु मसीह को सताया गया है तो इसका मतलब है कि ईमानदारों को भी सताया जाएगा। मुक़द्दस पतरस के 3 नाम न्यू टेस्टामेंट में बयान हुए हैं, बताएं। हाँ, शिमौन और पतरस, 3 नाम। कैफा का मतलब है पत्थर, शिमौन का मतलब है नरम पत्ता, और पतरस का मतलब है छोटा पत्थर। कहा जाता है कि जो इसके मुखातबीन हैं, क़ारीन हैं, जिनको ये ख़त लिखा गया है, ये चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और इनका बैकग्राउंड, यार ये चार्जर इसका देना ज़रा, इनका बैकग्राउंड जो है वो भी कुछ ऐसा है कि ये गैर अक़वाम से मसीह के पास आए हैं और वो अंधेरे से अब नूर में बुलाए गए हैं। सो इस एतबार से ये ख़त जो है वो ऐसे लोगों को लिखा गया है जिनका जो पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, वो कोई बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता नहीं थे, बहुत ज़्यादा कोई शरीयत की तालीम उनके पास नहीं थी। थैंक यू। और इनका बैकग्राउंड ये है कि पहले ये बदकारी, शराब नोशी में मुब्तला थे, और अब मुक़द्दस पतरस इनको जो ख़त लिख रहे हैं, अब इनकी ज़िंदगियाँ तब्दील शुदा हैं, मसीह पर ये ईमान रखते हैं। ये ख़त 63 से 65 ईस्वी के दरमियान लिखा गया है। मरकज़ी मज़मून जो इसमें हमें नज़र आता है मुक़द्दस पतरस का जो यहाँ पे पैगाम है वो यही है कि जो कलीसिया है, चर्च है, वो दुख उठाने के लिए तैयार रहे, दुख उठाने के लिए तैयार रहे, क्योंकि एक वक्त वो दुख उठा रहे हैं लेकिन बहुत जल्द वो खुदा के जलाल में दाखिल हो जाएंगे। कहाँ दाखिल होंगे? खुदा के जलाल में। लफ्ज़ दुख इस ख़त में 16 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। मुसीबत के ताल्लुक़ से बड़ी ज़बरदस्त तालीम इस ख़त में मौजूद है। मैं मुख्तसर इस ख़त की जो तालीम है मुसीबत के हवाले से वो आपके साथ शेयर करता हूँ कि रास्तबाजी के सबब दुख उठाना ईमानदार की ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर आप रास्तबाजी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो फिर दुख उठाना लाजमी अमर है। नंबर 2, दुख को बग़ैर इंतकाम के सब्र से बर्दाश्त करना है। इंतकाम के बग़ैर कैसे बर्दाश्त करना है? सब्र के साथ बर्दाश्त करना। इंतकाम हमारे इस सब्र में शामिल ना हो कि अच्छा पुत्र तेन वेख लांगा, कोई गल नहीं, हुण ते इंज कीता एक तेन वेख लांगा। तो ये क्या है? सब्र तो आप कर रहे हैं लेकिन साथ इंतकाम मौजूद है। सब्र तो कर रहे हैं लेकिन इंतकाम मौजूद है। सो ऐसा सब्र जिसमें इंतकाम मौजूद नहीं है, ऐसे सब्र की ईमानदारों को ज़रूरत है। फिर अगर दुख किसी गलत काम की वजह से उठा रहे तो उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई अजर नहीं है। इसी खत में मुक़द्दस पतरस ने बयान किया कि अगर कोई शराबी है और जिनाकार है और वो दुख उठा रहा है तो वो कहे जी मैं मसीह की खातिर दुख उठा रहा हूँ, या किसी शराबी को पुलिस ले जाए, वो कहे जी मुझे मसीह होने की वजह से ऐसा किया गया। तो ये ऐसे दुख जो हैं, इसका या ऐसे दुखों का कोई रिवॉर्ड और अजर नहीं है। ये लोग अपनी गलतियों, गुनाहों की वजह से दुख उठा रहे हैं, तकलीफ उठा रहे हैं। फिर दुख उठाना इस खत में बरकत करार दिया गया कि ये एक ब्लेसिंग है। ये क्या है? ब्लेसिंग है, बरकत है। फिर दुख
ہمیں مسیح کے ساتھ شناخت دیتے ہیں. ہماری آئیڈینٹی جو ہے, شناخت جو ہے, وہ مسیح کے ساتھ ہوتی ہے کہ مسیح نے بھی دکھ اٹھایا ہے اور ہم بھی کیا اٹھا رہے ہیں, دکھ اٹھا رہے ہیں. پھر ایمان کی تصدیق کرتے ہیں. دکھ جو ہے یہ ایمان کی کیا کرتے ہیں, تصدیق کرتے ہیں. یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم واقعی کیا ہیں, ایماندار ہیں, واقعی مسیحی ہیں. اور دکھ خدا کی مرضی اور مسیحی فطرت کا حصہ ہے. یعنی خدا کی مرضی میں شامل ہے کہ ایماندار کیا اٹھائیں, دکھ اٹھائیں, دکھوں میں سے گزریں. کیونکہ نہیں گزریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم سپریٹڈ نہیں ہیں. دکھ اٹھانے کا مطلب ہے کہ ہم سپریٹڈ ہیں. جب سپریٹ ہوں گے تو دنیا ہمیں ستائے گی, تنگ کرے گی. لیکن جب دنیا کے ساتھ ہم شامل ہیں, ان کے ساتھ شراب پیتے ہیں, ان کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ سپریٹڈ نہیں ہے تو انہوں نے ہمیں کیا کہنا ہے, کیا خیال ہے. تو جب ہم ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, ان کی شرارت میں ان کے ساتھ ہم پلہ نہیں ہوں گے اور ہم پیالہ نہیں ہوں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیں کیا کریں گے, تنگ کریں گے, ستائیں گے. پھر دکھ سے, تکالیف سے گھبرانے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ابدی جلال جو ہے وہ ہمارا انتظار کر رہا ہے. آمین. پطرس, مقدس پطرس کا دوسرا عام خط. اگر اس خط کے مصنف کے بارے میں دیکھا جائے تو اس پہ متضاد آراء موجود ہیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مقدس پطرس اس کے مصنف نہیں ہیں, لیکن زیادہ تر متفق ہیں کہ یہ خط جو ہے یہ مقدس پطرس ہی نے لکھا ہے. کیونکہ اس خط میں خود مقدس پطرس نے اپنا نام لیا ہے, شمعون پطرس. تو جو متفق نہیں ہے کہ یہ مقدس پطرس نے نہیں لکھا, ان کا ماننا ہے کہ یہ شمعون پطرس کوئی اور بھی شخصیت ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ مقدس پطرس جو رسول ہیں یہ نہیں ہیں, کوئی اور ہو سکتا ہے. بہرحال جو زیادہ تر اسکالرز ہیں وہ متفق ہیں کہ یہ مقدس پطرس رسول ہی ہیں جن کو کیفا بھی کہا گیا ہے. پھر چونکہ اس خط میں جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا, جب یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ گئے, تجلی کا واقعہ, یا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ اور ایلیا بھی آ گئے ہیں, تو اس واقعے کا بھی چونکہ تذکرہ ہے, تو اس سے ہمیں ایک ٹھوس بنیاد مل جاتی ہے کہ یہ خط جو ہے مقدس پطرس ہی نے لکھا ہے. پھر اس میں اپنے خط کا حوالہ بھی دیتے ہیں پہلے کا, تو اس سے بھی خیال کیا جاتا ہے. پھر اپنی موت کے تعلق سے بات کرتے ہیں, اور کہا جاتا ہے کہ جب یہ خط لکھا جا رہا ہے تو اس کے بعد ہی ان کی شہادت ہوئی ہے یا انہیں شہید کیا گیا ہے. اس کی سنِ تصنیف کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ 65 سے 66 عیسوی کے درمیان لکھا گیا ہے. مرکزی مضمون اس کا جو ہے یہ حقیقی تعلیم ہے, ٹرو ڈاکٹرائن ہے. جھوٹے استادوں کے اگینسٹ دراصل یہ خط لکھا گیا, اور جھوٹے استادوں کی تصویر کشی بھی کی گئی ہے کہ یہ ہلاکت کی بدعتیں لاتے ہیں, مطلب ایسی بدعات پھیلاتے ہیں جن کا انجام کیا ہے, ہلاکت, تباہی اور بربادی, اور دھوکے سے فائدہ اٹھاتے ہیں. دھوکے سے کیا کرتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اپنا فائدہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ آج بھی ہمارے سامنے لوگوں کو کیا کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں, چیٹ کر رہے ہیں. ان کو بتاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں. اور جی خدا کا جلال دیکھیں گے, یہ دیکھیں گے, وہ دیکھیں گے, تو باہر سے ڈالر لے کے, اور لوگ بیچارے غریب وہاں پہ وہ جلال کی بات سن کر آ جاتے ہیں اور بعد میں وہ گھر چلے جاتے ہیں. اور جنہوں نے ڈالرز کمانے ہوتے ہیں, جنہوں نے ان اجتماعات میں سے پیسے کمانے ہوتے ہیں, وہ پیسہ کما لیتے ہیں. تو اس لحاظ سے عام لوگوں کو کیا مل رہا ہے, دھوکہ, چیٹ کیا جا رہا ہے. پھر ان کے تعلق سے لکھا ہے کہ یہ لالچ کے ذریعے نادان لوگوں کو بہکاتے ہیں, لوگوں کو لالچ دیتے ہیں. عبادت میں آنے کا لالچ, ان کو پیسے کا لالچ, ان کو اور بھی آپ کو پتا ہے آج کل تو لکھ کے لگاتے ہیں کہ اس چیز کی قرآن اندازی ہوگی. سو یہ کیا کلام بیان کرتا ہے, مقدس پطرس نے ان کے لیے لکھا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں, لالچ کے ذریعے جو نادان لوگ ہیں, ناسمجھ لوگ ہیں, ان کو فریب دیتے ہیں, ان کو چیٹ کرتے ہیں یا ان کو بہکا لیتے ہیں. سو یہ لوگ جو ہیں بلام کے راستے پر ہیں, یہ پیسے کے دوست ہیں.
آج کل تو بڑا ہی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پطرس مقدس پطرس کا دوسرا عام خط ہے یہ تو بہت ہی آج کل کے لوگوں پہ اس کا اطلاق کیا جا سکتا ہے, امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جو کچھ ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. فضول فخر کے الفاظ بولنے والے ہیں اور فساد پھیلانے والے ہیں. پھر اس کے بعد اس خط میں خداوند کا جو دن ہے اس پہ بڑی بات کی گئی ہے. خداوند کے دن سے مراد کیا ہے؟ عدالت کا دن. کون سا دن؟ عدالت کا دن. خداوند کے دن سے مراد مقدس پطرس کے خط میں کیا ہے؟ عدالت کا دن. اس خط میں ہی بیان کیا گیا ہے کہ اخیر زمانے میں ٹھٹھا کرنے والے لوگ آئیں گے. پھر یہ زمین جو ہے وہ آگ سے صاف کی جائے گی. پھر بے دینوں پر ہلاکت آئے گی, اور اس دن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ چور کی مانند آ جائے گا. جو خداوند کا دن ہے یا عدالت کا دن ہے یہ چور کی مانند آ جائے گا, اور آسمان اور زمین سب نئے ہو جائیں گے. ایماندار کو خوف نہیں, یہ بھی اس خط میں بیان کیا گیا, لیکن جو بے دین ہیں, جو غیر ایماندار ہیں, ان کے لیے یہ بہت خطرناک دن ہوگا. مقدس یوحنا رسول کی معرفت جو خطوط لکھے گئے ہیں ان تینوں کو ہم اکٹھا ہی دیکھ لیتے ہیں, ٹائم بہت کم ہے ہمارے پاس. پس منظر یہ ہے ان کا, یہ تینوں خطوط جو ہیں وہ مقدس یوحنا رسول نے لکھے ہیں. جس نے انجیل لکھی ہے اسی نے یہ تینوں خطوط لکھے ہیں. اوکے, یاد رہے گا. اس میں مقدس یوحنا کے تینوں خطوط کے جو مقاصد ہیں وہ تینوں ہی خطوط میں مختلف ہیں. نمبر 1, پہلے خط میں جو نوسٹسزم ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کی محبت ہے اس کو بہت اتم درجے پہ بیان کیا گیا ہے. خدا کی محبت اور جو نوسٹسزم ہے, غناستیت کے پیروکار ہیں, ان کی بہت مذمت کی گئی ہے, ملامت کی گئی ہے. دوسرا خط جو ہے اسے سچائی کا خط کہا جاتا ہے, یا یہ سچائی کا خط کہلاتا ہے, چونکہ اس میں محبت کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے اس پہ بھی زور دیا گیا ہے. تیسرا جو خط ہے, یہ خط جو ہے براہ راست ایک خاتون کو لکھا گیا ہے, اور یہ پہلا ایسی کوئی تصنیف ہے, یہ خط ہے جو براہ راست کسی ایماندار خاتون اور اس کے جو اولاد ہے ان کو لکھا گیا ہے. بہت سارے لوگ سمجھ جائیں کہ شاید یہ جو خاتون کا تذکرہ ہے تو اس سے شاید مراد کلیسیا ہے, چرچ ہے, لیکن بہت سارے اسکالرز متفق ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میں دوسرے ہی خط کی بات کر رہا ہوں جو دوسرا خط ہے. اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کسی خاتون اور ایماندار خاتون ہے, یہ کوئی اور بے دین نہیں ہے یا غیر ایماندار نہیں ہے, چونکہ پہلے ہی باب میں اس کا جو تذکرہ ہمیں مل جاتا ہے. اب جو تیسرا خط ہے یہ بھی سچائی کا خط کہلاتا ہے, اور اس خط میں چونکہ مقدس پالوس نے خاص ناموں کا تذکرہ کیا ہے, ایک شخص گیوس نامی کو لکھا ہے اور اس کا نام بھی بیان کیا گیا ہے. اس کی جو سنِ تصنیف ہے ان خطوط کی, غالباً یہ افسس سے لکھے گئے ہیں اور سن 85 سے 90 کے درمیان یہ خط لکھے گئے ہیں. مرکزی موضوع جو ہے ان خطوط کا وہ محبت اور اس کے ساتھ ساتھ سچائی اور مہمان نوازی, یعنی تینوں, پہلے کا محبت ہے, دوسرے کا سچائی, اور نمبر 3 کیا ہے؟ مہمان نوازی اور نیکی. اوکے, کچھ چیزیں میں سکپ کر رہا ہوں, وہ نوٹس میں آپ کو مل جائیں گی. یہودا کا خط جو سیکنڈ لاسٹ اس میں بک ہے, اس خط کے مصنف کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کون ہے. آپ نے یہ خط پڑھا بھی ہے, یہاں ڈاکٹر کینتھ پرویز نے پڑھایا بھی ہے. کون ہے اس خط کا مصنف؟ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے کیا ہیں؟ بھائی ہیں. ویری گڈ. ان کا بھی سیم ہی مقدس یعقوب جیسا ہی ہے. انہوں نے بھی جب خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے, منادی کر رہے تھے, تو اب انہوں نے مسیح کو قبول نہیں کیا, لیکن ان کے جی اٹھنے کے بعد انہوں نے مسیح کو قبول
کر لیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے بعد جو 120 کی جماعت بالا خانہ میں دعا کر رہی تھی، یہ وہاں اس دعا یا عبادت میں شامل تھے۔ شاگردوں میں یعنی رسولوں میں شمار نہیں تھے، لیکن شاگردوں کا یہ حصہ تھے۔ اور اس خط کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ 66 سے 80 کے درمیان یہ خط جو ہے یہ لکھا گیا ہے۔ اس خط کا جو پیغام ہے اسے 5 مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ سچا ایمان ایک ایسی جدوجہد ہے جس کے لیے ہر ایماندار کو ایفرٹ کرنا ہے، تگ و دو کرنا ہے، جانفشانی کرنی ہے۔ یعنی ایمان ایسا نہیں جہاں آپ ایمان لا کر تو بس بیٹھ گئے ہیں۔ ایمان کے لیے آپ کو زور مارنا ہے، آپ کو ایفرٹ کرنی ہے، تگ و دو کرنی ہے تاکہ آپ اس ایمان میں قائم رہیں۔ پھر جھوٹے جو خادم ہیں ان سے ہوشیار رہنا ہے۔ ایمانداروں نے کیا کرنا ہے؟ جھوٹے خادموں سے ہوشیار رہنا ہے۔ جھوٹے خادموں کی پہچان بھی رکھنی ہے کہ کون کون جھوٹے خادم ہیں۔ بہت دفعہ ہم اتنے سادہ ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلو خدا دا خادم ہے، لیکن ہمیں اس بات کے لیے کلام تعلیم دیتا ہے کہ ہر ایک روح کو کیا کرو؟ پرکھو، جانچو کہ وہ خادم ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ جو خادم نہیں ہیں یا کہہ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وہ خادم ہیں لیکن دراصل وہ خادم نہیں ہیں، تو ان سے خبردار رہو، ان پر عدالت ہوگی۔ ان کی بھی نشانیاں اس خط میں بیان کی گئی ہیں، مختلف طریقوں سے ان کو ایڈریس کیا گیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ کہ یہ خواب دیکھنے والے ہیں، اختیار کو رد کرنے والے ہیں، بزرگوں کی بدگوئی کرنے والے ہیں، وحشی جانوروں کی مانند انہیں کہا گیا ہے، اپنے فائدے کے خادم انہیں کہا گیا ہے، بے بار بادل انہیں کہا گیا ہے، بے پھل خزاں کے درخت انہیں کہا گیا ہے، اور سمندر کی موجیں انہیں کہا گیا، آوارہ ستارے کہا گیا ہے، بڑ بڑانے والے، شکوہ کرنے والے، اور فخر کے بڑے بڑے بولنے والے نے، خوشامد کرنے والے نے کہا گیا ہے، ٹھٹھا کرنے والے، نفسانی اور جدائی ڈالنے والے قرار دیا گیا ہے۔ اوکے، کچھ اور بھی باتیں ہیں جو آپ پڑھ سکیں گے نوٹس میں۔ اوکے، مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے بہت سارے لوگ خائف رہتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ اس کتاب کو نہ پڑھا جائے کیونکہ یہ الٹی بھی پڑ جاتی ہے۔ یہی ڈر ہوتا ہے نا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ مکاشفہ الٹا پہ جاندہ ہے۔ اچھا، وہ مکاشفہ ہی نہیں، کوئی بھی چیز الٹا کام کریں گے تو اس کا انجام تو غلط ہی ہوگا۔ تو وہ مکاشفہ ہی نہیں ہے، بلکہ کتاب مقدس کی کوئی بھی چیز اگر اسے آپ غلط طریقے سے یوز کریں گے تو اس کے نتائج بھی غلط ہی نکلیں گے۔ سو مکاشفہ کی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے ہمیں ڈرنے یا خوف زدہ ہونے کی کوئی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے۔ دراصل یہ اچھا، اس کا جو رائٹر ہے مقدس یوحنا، یہ وہی رسول ہیں جنہوں نے پہلے انجیل لکھی ہے، پھر 3 خطوط لکھے ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب بھی انہوں نے ہی لکھی ہے۔ اوکے، اب جو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا مکاشفہ ہے، تو دراصل یہ ان کا مکاشفہ نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ کس کا مکاشفہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ہے۔ ہاں، خداوند یسوع مسیح کا مکاشفہ ان پر رویل ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، اور انہوں نے اسے کلیسیا کی ترقی کے لیے بیان کیا ہے۔ پھر خداوند یسوع مسیح کے مکاشفے کو ایک دروازہ کہا جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم خدا کے راز بھید جان سکتے، سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے ہم مستقبل کی بہت ساری جو چیزیں جو آئندہ آنے والی ہیں ان کو ہم واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں۔ چونکہ یہ جو مختلف تفاسیر اس کے تعلق سے ہمیں ملتی ہیں، بہت سارے اسکالرز متفق اس لیے نہیں ہوتے ایک دوسرے کے ساتھ کیونکہ اس میں جو لینگویج ہے، جو زبان کا استعمال کیا گیا ہے، یہ چونکہ علامتی زبان ہے، سمبولک لینگویج استعمال ہوئی ہے، سو بہت سارے رائٹرز یا جو اسکالرز ہیں
وہ جب اس کی تفسیر کرتے ہیں تو ہر ایک کا اپنا انداز ہے سوچنے کا، بیان کرنے کا. اس لیے آپ کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں، کچھ یہ کرتے ہیں. سو اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اوکے، کیونکہ حتمی چیز تفسیر نہیں ہے، حتمی چیز کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے. اوکے، یہ مکاشفہ جو ہے یہ پتمس کے جزیرے میں ان پر ظاہر ہوا، واضح ہوا جب خداوند یسوع مسیح ان پر ظاہر ہوئے. تو جو ان کی یہ کتاب لکھی گئی ہے، یہ چونکہ ضبط تحریر میں بعد میں آئی ہے. پہلے انہیں یہ مکاشفہ ملا ہے اور اس کے بعد یہ کتاب انہوں نے قلم بند کی. اس کا زمانہ بھی غالباً 95 یا 95 عیسوی ہی سمجھا جاتا ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ خداوند کے حکم کی تعمیل کی جائے، کیونکہ خداوند کا کلام اسی مکاشفہ کی کتاب میں مقدس یوحنا سے ہم کلام ہے کہ تو یہ لکھ لے. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ اسے لکھا ہے. لکھنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اسے حکم دیا گیا ہے اور انہوں نے اس حکم کی کیا کی ہے؟ تعمیل کی ہے. اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ ایمانداروں کو مستقبل کے تعلق سے بتایا جائے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جائے. اس کے علاوہ جو 7 کلیسیاؤں کے بڑے پیغامات ہیں، ہدایت ہے، اس میں رہنمائی ہے. تعریف اور تنبیہ کے لحاظ سے یہ جو 7 کلیسیاؤں کے پیغامات ہیں بڑے معروف ہیں، آپ نے اکثر یہ پڑھے ہوں گے. باقی ڈیٹیل آپ کو نوٹس میں مل جائے گی. سو آج یہاں پہ جو نیو ٹیسٹمنٹ سروے ہے، اس کا باقاعدہ طور پر ہم نے اس کو مکمل کیا ہے اور ہم اس کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. گاڈ بلیس یو.